لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المنتجبین، اما بعد۔ ہماری گفتگو میقات پر تھی کہ پہلا مرحلہ میقات ہے۔ میقات وہ جگہ ہے کہ جہاں سے انسان محرم ہوتا ہے اور احرام باندھ کر مکے میں داخل ہوتا ہے، اور اس نیت کے ساتھ کہ وہ حج کے لیے جا رہا ہے۔ ابھی ہم احکام کو بعد میں بیان کریں گے، اس وقت ہم اسرار حج بیان کر رہے ہیں۔ اسرار حج میں ہماری گفتگو میقات پر پہنچی ہے کہ میقات اصل میں ہے کیا؟ تو کہتے ہیں کہ وہ چوکھٹ ہے وعدگاہ کی کہ جہاں سے انسان بارگاہ الہی میں بندہ داخل ہوتا ہے اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کہہ کر محرم ہو جاتا ہے، یعنی تمام چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے۔ اب وہ کون سی چیزیں احرام باندھنے کے بعد حرام ہوتی ہیں وہ ہم احکام میں پڑھیں گے، ابھی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اب ہم بڑی تیزی سے اسرار بیان کر رہے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے، حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ میقات کیوں رکھا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کریں گے طواف کی، کہ جب انسان داخل ہوتا ہے خانہ کعبہ کے پاس پہنچتا ہے تو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے۔ یہ طواف خانہ حق کا طواف ہے، جو بندگان خدا اور مہمانان پروردگار اس کا طواف کرتے ہیں۔ حکم ہے کہ وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت عتیق کا طواف کریں۔ عتیق یعنی قدیم گھر، سب سے پرانا اگر کوئی گھر ہے تو وہ خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ سے پرانا کوئی گھر نہیں ہے اللہ کا۔ یہ جو کہا جاتا ہے بیت المقدس، یہ خانہ کعبہ کے بعد بنا ہے۔ سب سے پہلا مکان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندگان خدا کے لیے بنایا ہے وہ ہے کعبۃ اللہ، جسے بیت عتیق بھی کہا جاتا ہے۔ اب قبلہ اول اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اسلام میں مسلمانوں نے پہلے جو سجدہ کیا تھا، رخ کیا تھا نماز پڑھنے کے لیے، وہ بیت المقدس کا رخ کیا تھا جو مصلحت پروردگار تھی۔ بہرحال یہ چونکہ نماز پہلے بیت المقدس کی طرف پڑھا جاتا تھا، اسی لیے اسے جو ہے وہ قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے مسجد الاقصی بنائی گئی ہو اور اس کے بعد کعبۃ اللہ تعمیر ہوا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ وہ بیت ہے، وہ قبلہ ہے، یہ قبلہ جہاں ہے، مرکز جہاں ہے خانہ کعبہ، جو کعبہ مقصود ہے اور جس کا روب و دبدبا اور جلال اور شکوہ تمام سلاطین کو لرزہ براندام کر دیتا تھا، جس کے سامنے انبیاء مرسلین خضوع و خشوع کیا کرتے تھے اور بڑی ہی انکساری کے ساتھ یہ کہا کرتے تھے کہ سائلوں کا، فقیروں کا، مسکینوں کا، بے بابوں کا فتصدق علیہ الجنہ۔ مرسلین یہ کہتے تھے، انبیاء یہ کہتے تھے، خانہ کعبہ کے پاس پہنچتے تو یہ کہتے تھے کہ پروردگار تیرا سائل آیا ہے، تیرا فقیر آیا ہے، تیرا مسکین آیا ہے، تیرے دروازے پر آیا ہے، لہذا اسے جنت سے سرفراز فرما، اور اللہم
البیت بیتک والحرم حرمک والعبد عبدک، یعنی یہ آواز انبیاء و مرسلین لگاتے رہے کہ پروردگارا اللہم البیت بیتک، گھر تیرا گھر ہے، والحرم حرمک، اور حرم تیرا حرم ہے، والعبد عبدک، اور بندہ بھی تیرا بندہ ہے، گھر تیرا گھر ہے، حرم تیرا حرم ہے، اور یہ بندہ بھی تیرا بندہ ہے۔ یہ طواف جب انسان کرتا ہے تو اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار یہ بندہ تیرا بندہ ہے، اسے قبول کر لے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب کعبۃ اللہ پہنچے، افلاح کہتا ہے کہ جب امام سفر حج پر روانہ ہوئے میں ان کے ہمراہ تھا۔ جب آپ مسجد الحرام میں پہنچے اور آپ کی نظر جب کعبۃ اللہ پر پڑی تو کعبۃ اللہ پہ جب نظر پڑی تو آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڑنے لگا، آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا، اور بلند آواز سے آپ گریہ کرنے لگے۔ افلاح کہتا ہے میں نے کہا امام سے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، آپ اتنی بلند آواز سے گریہ فرما رہے ہیں۔ افلاح نے کہا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائیں، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، ذرا آہستہ گریہ فرمائیے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ خانہ خدا ہے، گریہ کیوں کر نہ کروں، چاہتا ہوں کہ نظر رحمت میری طرف مائل ہو جائے۔ امام علیہ السلام نے طواف کیا، نماز طواف پڑھی اور پھر سجدے میں سر رکھ دیا۔ جب سجدے سے سر اٹھایا تو وہ زمین آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ یہ ہے وہ خوف حق جو ائمہ علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے جو احترام خانہ کعبہ کا ان کی نگاہوں کے سامنے تھا، یہ ہمارے سامنے ہے۔ بقائے کعبہ، اب ہمیں اسرار کعبہ کو بیان کرنا ہے کہ یہ کعبہ کیوں بنایا گیا اسی جگہ پر۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اشاروں میں گفتگو کی تھی، لیکن اب تھوڑا سا یہاں ٹھہر کر، کیونکہ میقات کے بعد مرحلہ طواف کا آتا ہے۔ طواف خانہ کعبہ کا ہوتا ہے، تو خانہ کعبہ کس چیز کو کہتے ہیں اور کیوں بنایا گیا خانہ کعبہ؟ تو سب سے اہم علامات جو ہے ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، وہ ہے بقائے کعبہ۔ بقائے کعبہ، ہزاروں اور سینکڑوں مکانات ہر روز بنتے اور ٹوٹتے ہیں۔ نامعلوم طول تاریخ میں کتنے مضبوط قلعے ڈھا دیے گئے، بلند بالا عمارتیں تعمیر کی گئیں، لیکن طوفان حوادث نے ان سب کو خاک میں ملا دیا، جن کا آج نام و نشان باقی نہیں ہے۔ لیکن لگ بھگ 4000 سال پہلے بنایا گیا یہ گھر آج بھی شان و شوکت اور ہیبت و جلال کا مرقع بنا ہوا ہے، اور اس گھر میں ایسی کشش اور ایسی جاذبیت پائی جاتی ہے کہ ہر سال لاکھوں انسان دور دراز علاقوں سے سفر کی صعوبتیں اور مشکلات کو برداشت کرتے چلے آتے ہیں۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ مکان کوئی دیدہ زیب مناظر میں گھرا ہوا نہیں ہے، بلکہ پتھریلے گرم بیابانوں میں اس کے باوجود سینکڑوں افراد کا ملجا و ماوا ہے۔ طواف یعنی کسی چیز کے اطراف چکر کاٹنا، محبت اور انتہائی عشق کی علامت ہے۔ کہ کیوں کیا جاتا ہے؟ لوگ سوال کرتے ہیں کہ طواف کیوں کیا جاتا ہے؟ تو طواف اس کی علامت ہے، انتہائی عشق کی علامت ہے، یہ محبت کی علامت ہے کہ جو شخص دعوت حق پر لبیک کہے بیت اللہ کے حریم میں داخل ہو گیا، ایک ایسا عزیز مہمان ہے جس کا میزبان ایسا کریم ہے جس کے جود و بخشش کی کوئی حد نہیں ہے، جو عمل قلیل کے مقابل ثواب کثیر عطا فرماتا ہے۔ یا من یؤتی الکثیر بالقلیل،
اے وہ جو قلیل کی عوض کثیر عطا کرتا ہے. ہمارا عمل قلیل ہے لیکن اس کا ثواب کثیر وہ عطا کرتا ہے. یہ ہماری خلوص نیت پر اس بات کا انحصار ہے کہ ہم کتنا خلوص اپنے اندر پیدا کرتے ہیں کہ اللہ اتنا ہی ثواب ہمارے حق میں لکھے گا. امام صادق کی یہ روایت بارہا اور مکرر آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ من نظر الی الکعبہ، جو شخص کعبۃ اللہ کو دیکھے اور جب تک اس کی نگاہ خانہ کعبہ پہ پڑتی رہے گی اس کے گناہ دھلتے رہیں گے اور اس کے نامہ اعمال سے گناہ محو ہوتے رہیں گے اور حسنہ لکھا جاتا رہے گا. تو جو کوئی کعبۃ اللہ کو دیکھے گا جب تک اس کی نظر خانہ کعبہ پہ پڑتی رہے گی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صرف خانہ حق کو اگر کوئی غور سے دیکھتا رہے، گھورتا رہے اور اس کی نگاہ ٹکٹکی باندھے رہے، خانہ کعبہ کو وہ مسلسل دیکھتا رہے، تو نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں مسلسل لکھی جاتی رہے گی اور گناہ مٹایا جاتا رہے گا. یہ کافی جلد 2 میں اس طرح کی روایتیں لکھی گئی ہیں. بے شمار روایات ائمہ اہل البیت سے وارد ہوئی ہیں جو خانہ حق کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں اور طواف کی فضیلت کو بیان کرتی ہیں کہ انسان جتنا چاہے طواف کر سکتا ہے اور پروانہ وار جو ہے وہ چکر کاٹے اس عشق و شوق میں کہ پروردگار نے جس خانہ حق کے لیے ہمیں بلایا تھا، اب ہم اس خانہ حق پر پہنچ چکے ہیں اور اپنے آپ کو وار رہے ہیں خانہ حق پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.